اپنے بیٹے کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی، پاؤں دبانا شروع کر دی. اور جو مربی اور حکیم ہوتے ہیں وہ نصیحت کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹے کے پاؤں دبا رہے ہیں، سوچا کہ اس پاؤں دبانے کے تعلق سے کچھ بیٹے کو نصیحت کر دو. کہا میرے پیارے بیٹے، یہ دو پاؤں کچھ انسانوں کو اچھی جگہ لے جاتے ہیں اور کچھ کو بری جگہ لے جاتے ہیں. یہ دو پاؤں ہی ہیں جن پہ چل کر انسان اچھی جگہ بھی جاتا ہے، علماء کے پاس، علماء کی زیارت کے لیے، مساجد کی طرف، مدارس کی طرف، عمل خیر کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے. اور انہی پاؤں سے چل کر برے مقامات پر بھی جاتا ہے، فحش مقامات پر بھی جاتا ہے، برائی کے اڈوں کی طرف جاتا ہے. تو میرے بیٹا تم کوشش کرنا تمہارے یہ دو پاؤں تمہیں جب بھی لے کر چلیں تو اچھے مقام پر تمہیں لے کر جائیں. بیٹے نے نصیحت کو پلے سے باندھ لیا. اب اس کا رخ یا تو مساجد کی طرف ہوتا ہے یا مدارس کی طرف، علماء کی طرف. اور جب اپنے شہر کے علماء سے فارغ ہو گیا تو پوچھا کہ اس وقت امام دنیا کون ہے، امام وقت کون ہے، جو پوری امت کا مرجع اور مستند ہو. لوگوں نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے امام مالک کے پاس، اور امام مالک کی موت تک ان کے پاس رہے. اور مذہب مالکیہ کا ایک بڑا قوی ستون تھے. کیا نام ہے ان کا؟ اسد ابن فرات، عظیم محدث. تو یہ بات کی نصیحت، یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. تو قیامت کے دن اعداء بولیں گے، اللہ رب العزت اپنا انصاف اپنی خلق پر ثابت فرمائے گا. اور چوتھا طریقہ یہ کہ اللہ تعالی عدل کا میزان قائم کرے گا اور بندوں کے اعمال کو تولے گا. اس میزان کے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کفاتان، دو پلڑے اور لسان بھی یا کانٹا بھی. وہ کانٹا وزن کو ظاہر کرے گا اور وزن کو سیدھا کرے گا. یہ اللہ کا میدان ہے. ایک پلڑے میں نیکیاں اور ایک میں گناہ رکھ کے تولے جائیں. اور یہ بڑے وسیع پلڑے. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس میزان کے ایک پلڑے میں سما سکتے. اتنا وسیع میزان ہے. تو یہ ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ میزان کیوں قائم کرے گا؟ جواب کیا؟ بندوں کے اعمال تولنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ بندے کے سامنے وزن ہو اور بندہ اس وزن کو جھٹلا نہ سکے اور ہر بندے پر اللہ رب العزت کے انصاف کی حجت قائم ہو جائے. اب یہاں ایک اہم نقطہ اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا کیوں؟ وزن اعمال کا کیا مقصد؟ اور یہ بڑی قابل غور چیز ہے. اس پر میں غور و فکر کی دعوت دوں گا آپ سب کو کہ اعمال کے وزن کا معنی کیا ہے. اعمال گنے بھی جا سکتے تھے. کوئی نمازیں کتنی ہیں؟ 5. کوئی نمازیں توڑ کر تو نہیں پڑھتے، نمازیں گن کر پڑھتے. 5 نمازیں. روزے کتنی ہیں؟ 30 یا 29. زکات کتنی ہے؟ 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500. یہ سارے اعمال گن کر ادا کر رہے ہیں. سارے اعمال گن کر ادا کر رہے ہیں. نمازیں گن کر پڑھتے ہیں، رکعتیں گن کر پڑھتے ہیں. یہ تراویح کی بحث میں کوئی کہتا ہے 20 رکعت، کوئی کہتا ہے 8 رکعت. تو اختلاف تعداد میں ہے، تعداد رکعت میں. تو اللہ تعالیٰ اعمال کو گن کر انصاف کیوں نہیں قائم کرے گا؟ تول کر کیوں کرے گا؟ گن کر انصاف کیوں قائم کرے گا؟ کہ میں 5 نمازیں فرض کی تھی، پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہیں، چلو کامیاب ہے. نہیں پڑھی، ناکام ہے. 30 روزے فرض کیے تھے، رکھے تو کامیاب ہے، نہیں رکھے تو ناکام. اعمال کو گن کر بھی انصاف فراہم ہو سکتا ہے، لیکن تول کر کیوں؟ ہاں، یہ سب سے اہم نقطہ ہے. تول کر اس لیے کہ یہ سمجھانا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے کہ یہاں اعمال کے تعلق سے
کثرت تعداد نہیں چاہیے، بلکہ عمل کا معیار چاہیے. عمل کا معیار، ایک ہوتی ہے مقدار، ایک ہوتا ہے معیار. مقدار مطلوب نہیں ہے، وہ جو اللہ کے فرائض وہ تو پورے کرنے ہی ہیں، لیکن مطلوب مقدار نہیں، مطلوب معیار ہے. دو حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، رب سمین لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ. بہت سے لوگ قیامت کے دن موٹے تازے آئیں گے، لحیم و شہیم، لمبے اونچے چوڑے، جب وہ اللہ کے میزان میں رکھے جائیں گے تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. حالانکہ بظاہر وزن بہت ہے، لیکن اللہ کے میزان میں وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر ہو. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اپنے پیارے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ درخت سے مسواکیں توڑو ہمارے لیے. وہ توڑنے کے لیے چڑھے تو ان کی پنڈلیاں صحابہ کو نظر آ گئی، ٹانگیں نظر آ گئی، پتلی پتلی لاغر. صحابہ ہنس پڑے، آپ بھانپ گئے کہ یہ عبداللہ کی ٹانگیں دے کے ہنس رہے. فرمایا کہ لہو ما اثقل فی المیزان من احد. عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں قیامت کے دن جب اللہ کے میزان میں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں. اب ان دونوں حدیثوں کا مقارنہ کیجیے کہ ایک طرف ایک موٹے تازے شخص کو بنفس نفیس اللہ کے میزان میں رکھا گیا اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ایک طرف ایک صحابی کی دو ٹانگیں رکھی گئی، ان کو تولا گیا تو یہ دو ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری. فرق کیا ہے؟ یہ فرق ان ظاہری امور کا نہیں، فرق معیار کا. عبداللہ ایک علمی شخصیت، ایک عملی شخصیت. ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا یاد آ گیا. ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اپنے قبیلے بنو حذیل کی بکریاں چراتے تھے. نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان فرما چکے تھے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے، یہ بکریاں چرا رہے. ابھی ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اپنے قبیلے کی بکریاں چرا رہے. دونوں ساتھی بھوکے تھے، پیاسے تھے. عبداللہ کو بلایا، نوجوان تھے، اور کہا کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ایک بکری کا دودھ ہمیں دو کر پلاؤ. اس نوجوان نے کیا جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس کسی کی امانت ہے، میں پوچھے بغیر کیسے آپ کو پلا دوں. فرمایا کوئی ایسی بکری لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، ہم دعا کرتے ہیں. کوئی ایسی بکری لے آئے، اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ دودھ کے فوارے پھوٹ پڑے. آپ نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، اپنے ساتھی کو پلایا اور باقی عبداللہ کو دے دیا. وہ سب یہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوئے. اگلے دن چھپے چھپاتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے فرمایا کہ علمنی مما علمک ربک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھائیے، مجھے کچھ تعلیم دیجیے. ابھی پہلا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انک غلام معلم. اے عبداللہ، تم تو سیکھے سکھائے اور پڑھے پڑھائے نوجوان. یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ کل کے واقعے سے کہ عبداللہ کی امانت کہ یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس کسی کی امانت ہے. یہ ہے علم جو اللہ نے ایک چیز دل میں ڈالی. ان کی طبیعت کی یہ سادگی اور یہ امانت اور دیانت. فرمایا تم تو غلام معلم ہو، پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں گزار دی. فرمایا کہ یہ دو ٹانگیں جب اللہ کے میزان میں تولی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہوگی. تو یہ میزان کیوں قائم کیا جائے گا؟ اس میں یہ تنبیہ ہے، یہ نقطہ ہے کہ اعمال کی ظاہری شکل نہیں دیکھی جائے گی.
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے